ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اس وقت ایک ایسے ملک کی مدد کر رہا ہے جو چین کا دشمن ہے۔ امریکہ ایک ایسے ملک پر کیوں اتنا پیسہ لگا رہا ہے جسے وہ سرکاری سطح پر کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا؟ حال ہی میں جب امریکہ نے اس ملک کو $8 کروڑ کا اسلحہ دیا تو چین کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ اور ذرا سوچئے کہ اگر چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو دنیا میں کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، ایک ایسا ملک جسے امریکہ سرکاری سطح پر تسلیم ہی نہیں کرتا، اس ملک کی فوج کو ٹریننگ کیوں دینا چاہتا ہے؟ یقیناً یہ سارا کچھ سوچ کر آپ حیران ہوں گے۔ میں بات کر رہا ہوں امریکہ اور تائیوان کی پریم کہانی کی۔ اگر آپ فوجی ساز و سامان کی بات کریں تو شاید $8 کروڑ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ اتنے میں تو ایک جدید لڑاکا طیارہ بھی نہیں ملتا۔ امریکہ کے پاس پہلے ہی تائیوان کی جانب سے دیے گئے $14 ارب سے زیادہ مالیت کے امریکی فوجی ساز و سامان کا آرڈر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں $8 کروڑ کی کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس بار معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ $8 کروڑ کی گرانٹ کوئی قرض نہیں ہے، بلکہ یہ رقم امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے آئے گی۔ 40 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار امریکہ اپنی ہی رقم کا استعمال کر کے ایک ایسی جگہ پر ہتھیار بھیج رہا ہے جسے وہ سرکاری طور پر تسلیم نہیں کرتا ہے، اور یہ سب فورن ملٹری فائنانس نامی پروگرام کے تحت ہو رہا ہے۔ ماضی میں فورن ملٹری فائنانس پروگرام کو افغانستان، عراق، اسرائیل اور مصر وغیرہ میں اربوں ڈالر کا اسلحہ بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس پروگرام کے تحت اب تک یہ صرف اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ ممالک یا تنظیموں کو دیا گیا ہے۔ تائیوان اس میں شامل نہیں ہے۔ 1979 کے بعد سے امریکہ تائیوان کو تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے شرائط کے تحت ہتھیاروں کی فروخت جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم اس ایکٹ کے تحت امریکہ صرف اتنے ہی ہتھیار تائیوان کو فروخت کر سکتا ہے جس کی مدد سے تائیوان ممکنہ چینی حملے کے خلاف اپنا دفاع کر سکے۔ اس ایکٹ کے تحت امریکہ تائیوان کو اس حد تک ہتھیار فروخت نہیں کر سکتا جو واشنگٹن اور بیجنگ یعنی چائنا کے درمیان تعلقات کو غیر مستحکم کر دے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ تائیوان کا پکا اتحادی رہتے ہوئے اس نام نہاد اسٹریٹجک ابہام پر انحصار کرتا رہا ہے، لیکن گزشتہ دہائی کے دوران تائیوان میں ڈرامائی حد تک فوجی برتری حاصل ہوئی ہے، اور اس صورتحال میں امریکہ کے لیے اب پرانا فارمولہ کام نہیں کر رہا۔ واشنگٹن کا اصرار ہے کہ اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے فوری طور پر تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان کو فورن ملٹری فائنانس پروگرام کے تحت گرانٹ دینے کا مقصد امریکہ کی جانب سے اسے تسلیم کرنا نہیں ہے۔ طویل عرصے سے مبصرین کا اندازہ دو ٹوک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جزیرہ تائیوان چینی حملے کا کسی بھی وقت نشانہ بن سکتا ہے۔ مسائل کی فہرست طویل ہے۔ تائیوان کی فوج کے پاس سینکڑوں پرانے جنگی ٹینک ہیں، لیکن بہت کم جدید اور ہلکے میزائل سسٹم ہیں۔ اس کی فوج کی کمان کا ڈھانچہ، حکمت عملی اور نظریے کو گزشتہ نصف صدی کے دوران اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا۔ بہت سے فرنٹ لائن یونٹوں کے پاس فوجیوں یعنی افرادی قوت کی کمی ہے، جبکہ ان کا فوجی بھرتی کا نظام بھی اچھا نہیں ہے۔ تائیوان نے شہریوں کے لیے ضروری فوجی تربیت کے عرصے کو 1 سال سے کم کر کے صرف 4 ماہ کر دیا تھا، تاہم بعد ازاں اسے بڑھا کر 12 ماہ تک کر دیا گیا، اور یہ فوجی تربیت کا عرصہ بھی ایک مذاق ہے، اور اس کا حصہ بننے والے نوجوان اکثر اسے سمر کیمپ کہتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے تائیوان کے سیاسی اور فوجی رہنماؤں میں یہ یقین پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ تائیوان پر حملہ کرنا چین کے لیے بہت مشکل اور خطرناک کام ہوگا، اور اسی صورتحال کے باعث تائیوان نے ماضی قریب میں اپنی بری فوج کے بجائے بحریہ اور فضائیہ کو ترجیح دی ہے۔ لیکن اب چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بحریہ اور کہیں زیادہ اعلیٰ پائے کی فضائیہ ہے۔ پچھلے عرصے ایک تھنک ٹینک کی طرف سے کی جانے والی جنگی مشقوں سے پتا چلا کہ چین کے ساتھ تنازع میں تائیوان کی بحریہ اور فضائیہ جنگ کے پہلے 96 گھنٹوں میں ہی ختم ہو جائیں گی، یعنی اگر چین اور تائیوان کی جنگ ہوتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 96 گھنٹے چل سکتی ہے، اور اس کے بعد چین تائیوان کو فتح کر لے گا۔ واشنگٹن کے شدید دباؤ کے تحت تائیوان اب ایک ایسی حکمت عملی اپنانے کی طرف جا رہا ہے جو اس جزیرے کو چین کے لیے فتح کرنا انتہائی مشکل بنا دے گا۔ تائیوان کی کمزوری واشنگٹن کو کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تائیوان کے زمینی دستوں کو تربیت کے لیے امریکہ بھیجا جا رہا ہے، اور امریکی ٹرینرز تائیوان کے میرینز اور خصوصی افواج کی تربیت کے لیے تائیوان آ رہے ہیں۔ اب واشنگٹن میں اس بات پر شدید بحث جاری ہے کہ امریکہ کو تائیوان کی حمایت میں کس حد تک جانا چاہیے۔ طویل عرصے سے چین کے معاملات پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی بھی عوامی عزم چائنا کو روکنے کی بجائے مشتعل کرے گا۔
किया, लेकिन वाशिंगटन ये भी जानता है कि ताइवान तनहा अपना दिफा की उम्मीद नहीं कर सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्त में क्या अमेरिका और चीन की आपस में ताइवान पर जंग छिड़ सकती है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं।